اور دوسرا جو تھوڑا سا مسئلہ اختلافی ہو گیا نا، وہ ہے قبر پر اذان پڑھنے کا۔ کچھ لوگ قبر پر اذان پڑھنے کو بدعت کہتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ قبر پر اذان پڑھنے کو ایک مسلسل عمل سمجھتے ہیں۔ تو پہلا اصول یہ ذہن میں رکھیں کہ اذان پڑھنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت شدہ کلمات ہیں۔ اذان صرف نماز کے لیے نہیں ہوتی، میں اس کے لیے 2-3 مثالیں دے چکا ہوں۔ ایک کب پڑھی جاتی ہے؟ جب بچہ پیدا ہو، اور پھر سحری کے وقت بھی۔ ہاں، کچھ کلمات ایسے ملتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک بڑے پیارے صحابی تھے، جب حضور ہجرت فرما کے گئے مکہ سے مدینہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑا ان کا قلبی لگاؤ تھا۔ ان کا نام تھا حضرت سعد۔ تو وہ جب وصال فرما گئے تو ان کو حضور نے دفن کیا۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، جب ان کو دفن کیا تو حضور نے قبر پہ کھڑے ہو کر بہت ساری دفعہ فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ قبر کے اوپر کھڑے ہو کر حضور نے کلمات ادا کیے، مسند احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ ہے۔ اچھا، جب صحابہ نے پوچھا حضور ایسا کیوں فرمایا آپ نے، تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کے کلمات کہنے سے جو قبر والا بندہ ہے اس کے اوپر قبر میں آسانی پیدا ہوتی۔ اچھا، اس پہ قیاس کرتے ہوئے کچھ لوگ قبر پہ باقاعدہ اذان پڑھتے ہیں، بلکہ ادھر بھی پڑھتے ہیں، پھر 100 قدم چل کے ہیں تو بھی دعا مانگتے ہیں، ایسا بھی رواج ہوتا ہے۔ تو یہ سارے ان کو حرام کام ہم نہیں کہہ سکتے، کہ اگر آپ کوئی ایگریسو ہو کے کہے کہ یار یہ تو نیا کلمہ ہے، کوئی نئی بات ہے، تو یہ ہمارے ہاں فرض نہیں ہے۔ اور دوسرا سٹیج ہوتا ہے فرض سے نیچے، میں عموماً کہتا رہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ واجب ہے، اور واجب سے نیچے سنت ہے۔ تو قبر پر اذان پڑھنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے۔ کیا اللہ کا کلمہ ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، اگر کوئی نہیں پڑھنا چاہتا تو نہ پڑھے۔ اب ان کلمات سے قبر کے اندر قبر والا کو سکون اگر محسوس کرتا ہے تو اسی سے ایک روایت نکل پڑی ہے کہ جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو قبر کے اوپر قرآن شریف بھی پڑھا جاتا ہے، تو قرآن جہاں پڑھا جائے وہاں پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے اترتے ہیں۔ تو یہ کام بھی فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ حضور کے دور میں قرآن پڑھنا قبر پہ کوئی ثابت کر دے تو ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن حضور کے دور میں کتابی شکل میں تھا ہی نہیں، اس کے بعد حضرت صدیق اکبر کے دور میں باقاعدہ کتابی شکل میں کمپائل ہوا۔ حضور کے دور میں قرآن لکھا ہوا تھا، پتوں پہ، پتھروں پہ، چمڑے پہ، مختلف چیزوں پہ، اور صحابہ حافظ ہوتے تھے، سینکڑوں صحابہ حافظ ہوتے تھے۔ تو قرآن باقاعدہ قبر پہ لے جا کر حضور سے بھی ثابت نہیں ہے کہ کسی نے پڑھا ہو۔ لیکن دور حاضر میں اگر موبائل میں قرآن ہے تو قبر پر گیم کھیلنے سے بہتر ہے کہ آپ کیا پڑھ لیں، وہاں جا کر قرآن شریف پڑھ لیں۔